ملک بھر میں مونسون کے طاقتور اسپیل نے تباہی مچا دی، ہر طرف پانی ہی پانی، سینکڑوں مکانات تباہ۔ سکھر میں بارشوں کا 77 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، 290 ملی میٹر بارشوں نے سکھر کو ڈبو دیا۔ نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع، لاڑکانہ، نوشیرو فیروز اور کنڈویارو میں بھی طوفانی بارش۔ جیکب آباد میں تیز بارش نے جل تھل ایک کر دیا، کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ کمبر شہداد کوٹ میں برسات نے رنگ جما دیا، کوٹ ڈی جی میں بارش کے بعد ڈیم کا بند ٹوٹ گیا۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بارش سے 20 سے زائد گھر تباہ ہو گئے، ہنزا میں ندی نالے بھر گئے۔ بلوچستان میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، قلعہ عبداللہ، پشین اور زیارت میں سیلابی ریلوں سے فصلوں کو شدید نقصان۔ چمن میں موسلادھار بارش سے کچے مکانات کو شدید نقصان، تیز ہوا سولر پینل اڑا لے گئی۔ پنجاب میں بھی مونسون بارشوں کا طاقتور اسپیل جاری، احمد پور شرقیہ میں اوچ کینال میں 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، فصلیں زیر آب، پانی قریبی رہائشی بستیوں میں داخل ہونے سے متعدد گھروں میں کی دیواریں گر گئی۔ کوٹ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں شدید بارش، کوٹ مٹی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، دریائے شناب میں جھنگ کے مقامی پر پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، شاہراہ کرم مختلف مقامات پر بند، لینڈ سلائیڈنگ سے 15 مکانات مکمل تباہ، 59 کو جزوی نقصان پہنچا۔ انتظامیہ کے مطابق شدید بارشوں اور سیلابی ریلوں سے فصلیں تباہ، کئی درخت بھی جڑوں سے اکھڑ گئے، متعدد بالائی علاقوں کو زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ سکھر میں 2 روز سے جاری بارشوں کے باعث جگہ جگہ پانی جمع، گھنٹہ گھر اور اطراف میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران 302 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ نیشتر روڈ، حسینی روڈ، گھنٹہ گھر، بھیراج روڈ اور ریجن کے علاقے ڈوب گئے، مارکیٹوں میں پانی داخل، تاجروں نے دکانیں بند کر دی۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اسلام آباد اور گردنواں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ مری، گلیاد، راولپنڈی، اٹک، چوکوال، جیلم، تونسا، الیہ، سیالکوٹ میں بھی بارش کی آمد متوقع۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے کا یہ ڈھونگ اب ختم کر دو۔ تم صرف دہشت گردی کی بنیاد پر امریکہ کی تقلید کر رہے ہو۔ امریکہ کوئی دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہا، وہ خود دہشت گردی کا خالق ہے۔ اس نے پوری دنیا میں جنگ چھیڑی ہوئی ہے تاکہ اپنی فوجیں وہاں بھیجنے کا جواز پیدا کر سکے۔ تم امریکہ کی پیروی میں پاکستان کے اندر اور قبائل کے اندر جنگ کی کیفیت اس لیے پیدا کرنا چاہتے ہو تاکہ ہمارے مالی وسائل اور معدنی وسائل تک تمہاری رسائی ممکن ہو سکے اور میرے وسائل پر تم قبضہ کر سکو گے۔ یہ الیکشن قبول نہیں، جعلی حکومت اور الیکشن کو نہیں مانتے، الیکشن کے نتائج کو تبدیل کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کا جلسہ عام سے خطاب، بولے اپوزیشن جماعتیں متفق ہیں، اصلی اور نقلی حکمران سن لیں، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور دیگر صوبوں کے وسائل کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ امریکہ کو سی پیک بند کرنے کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے اور چین سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ ایوریج پہ 86% پاپولیشن کا حصہ بنتا ہے، اور یہ ریلیف پورے پاکستان میں جو 1 سے 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین ہیں، یہ ان کو دیا گیا تاکہ ان کے ٹیرف کے اندر جو انکریز ہے وہ نہ آئے، انکریز ان ٹیرف کی پرائسز کی وجہ سے، اور ان کو بھی جو 1 سے 200 والے یونٹ ہیں ان کو جولائی، اگست اور سپٹمبر کے بلوں میں جو ریلیف ہے وہ دیا گیا 50 بلین، اور اپنے پی ایس ڈی پی، اپنے ڈیولپمنٹ پروگرام سے اپنے اخراجات میں کمی کر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ ریلیف دیا۔ اور یہ ریلیف جو پنجاب کا ہے
ये 201 से 500 यूनिट के सार्फिन के लिए है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन है वो वफाक की जो रिलीफ है उसमें इंक्लूडेड है। 4 साल नालायकी, नाअहली और करप्शन का बाजार गर्म रहा। झूठ बोलने वालों से आवाम को रिलीफ बर्दाश्त नहीं। सीनियर रहनुमा मरीम औरंगजेब फट पड़ी। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मखसूस लोग आवाम की रिलीफ देने पर भी प्रोपगेंडा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट वाले सार्फिन को 50 अरब की सब्सिडी दी है। 16 माह में शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। मुल्क की मईशत को तबाह करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वज़ीर आला का एजेंडा था कि रोटी सस्ती करनी है। वज़ीर आज़म ने अपने अखराजात कम करके आवाम को रिलीफ दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कोर साउथ बलोचिस्तान के हेड क्वार्टर का दौरा। यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल रखे और फातह ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। फ्रंटियर कोर के शोहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, फितनल ख़वारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए। मैं FC साउथ फ्रंट लाइन पर है। फ्रंटियर कोर ने मुश्किल हालात में अमन के लिए मसाली खदमात अंजाम दी हैं। फ्रंटियर कोर साउथ के अफसरान और जवान बलूचिस्तान में अमन के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स बांटने पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, बैरिस्टर साहब, हकीकत यही है, आप ये सूबा नहीं चला रहे। जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाती है, उनके अपने वज़रा अपने ही वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। पानी PTI के बारे में मशहूर था, ये खाता भी है, खिलाता भी है, लेकिन लगाता नहीं। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल अपनी लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। वो अकेले ही खड़े हैं, लेकिन काबीना को नहीं खिला रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक और टीम मेंबर को फारिग कर दिया। MNA जुनैद अकबर खान मेंबर इन कौमी असम्बली के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन थे। अलामियों के मुताबिक MNA शाहिद अहमद को नया फोकल पर्सन बराए कौमी असम्बली मुकर्रर कर दिया गया। शाहिद खान NA 38 कुर्ग से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। अलामिये के मुताबिक फोकल पर्सन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के और KP से मुंतखब MNAs को दरमियान लाइन्स का किरदार अदा करेंगे। सस्ती बिजली खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रहा है, लेकिन 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ पंजाब में दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की कीमत कम ना की गई तो 1 माह बाद इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सरबरा MNA वली खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, जिस सूबे में IBPs की भरमार है, वहाँ वोट बैंक की खतरा बिलों में कमी की गई। खैबर पख्तूनख्वा में IBPs से 1 मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं हो रही। हम इनका बोझ क्यों बर्दाश्त करें। फैसलाबाद में 100 से ज़ायद टेक्सटाइल मिल्स बंद, लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के ग्रुप लीडर चौधरी सलामत के मुताबिक बरामदात बढ़ाने के लिए आलमी हालात नहायत साजगार हैं, लेकिन यहाँ अगले माह तक बाकी मिल्स भी बंद हो जाएंगी। टेक्सटाइल यूनिट्स की बंदिश से मजमूई तौर पर शहर में 1.5 से 2 लाख मजदूर बेरोजगार हुए। अगर हुकूमत बिजली और गैस की कीमतों में कमी करके मार्कअप रेट को सिंगल डिजिट पर ना ले आई तो जो इंडस्ट्री चंद रोज कबल लापता होने वाले मारूफ यूट्यूबर ओन अली खोसा घर पहुंच गए। ओन खोसा के वकील खतीजा सदीकी ने वापसी की तस्दीक कर दी। कहा, खुश आमदीद, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। घोटकी के करीब सखर मुल्तान मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा, 8 अफराद लुकमाए अजल बन गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस ट्रॉलर से टकरा गई।
4 افراد زخمی بھی ہوئے، مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل، متعدد افراد کی حالت تشویشناک، بارش کے باعث امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا۔ پاکستان میں منکی پاکس وائرس سر اٹھانے لگا، 11 کیسز رپورٹ ہونے پر حکومت متحرک، سندھ اور پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں خصوصی وارڈز قائم، پہلا کیس پشاور میں رپورٹ ہوا، ڈاکٹرز کے مطابق منگا کا 34 سالہ رہائشی 5 دن قبل سعودی عرب سے آیا، مریض کو ٹیسٹ مثبت آنے پر گھر میں آئسولیٹ کر دیا گیا۔ منکی پاکس پھیلنے کے خطرے سے نمٹنے کے لیے حکومت متحرک ہو گئی، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس میں ٹیسٹنگ لیبارٹریز، کٹ اور ادویات، ایئرپورٹس، بارڈرز اور ہسپتالوں میں انتظامات سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کے مہلک مرض سے بچاؤ کے لیے پیشگی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت، ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور سرحدوں پر اسکریننگ سخت کرنے کا حکم۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کا برازیل میں آپریشن بند کرنے کا اعلان، غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایکس حکام نے کہا کہ انہوں نے برازیل کے جج کی جانب سے سینسرشپ کے آرڈرز دیے جانے کے بعد برازیل میں کام بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جج نے برازیل میں ایکس کے ایک قانونی نمائندے کو خفیہ طور پر دھمکایا۔ جج نے ایکس سے کچھ مواد ہٹانے کے فیصلے کی عدم تعمیل کی صورت میں گرفتاری کی دھمکی بھی دی۔